حاجی سلام خان، عصمت اللہ، جلات خان، حاجی عطا محمد، حاجی نیک محمد، غلام مرتضیٰ، لالائی ماما، سراج آغا۔ معزز صافی حضرات، السلام علیکم۔ بعد السلام، سب سے پہلے آپ صاحبان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمیں مشکور فرمایا۔ معزز صافی حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 25/8/2018 کو سبزی منڈی ہزارگنجی کے ایکشن گراؤنڈ کو بلڈوز کر کے آگ لگا دی گئی، جس سے تقریباً 150 کمیشن ایجنٹس، 800 کے قریب چابڑی فروشوں، تقریباً 1000 کے قریب مشہوراں کو بے روزگار کیا گیا۔ 26/8/2018 سے ان بے روزگار کیے گئے کاروباری افراد نے اپنے حق کے لیے لڑنا شروع کیا، جس میں مختلف مراحل میں احتجاج ریکارڈ کیا گیا، جس میں جلسے جلوس، پریس کانفرنس، احتجاجی مظاہرے، ہڑتالیں اور احتجاجی کیمپ شامل تھا۔ معزز صحافی حضرات، اس کے دوران پریس کلب کے سامنے ایک بڑا مظاہرہ ہوا، جس میں مرکزی انجمن تاجران نے ہماری معاونت کی۔ اس کا مقصد اسمبلی کے سامنے احتجاج کے لیے جانا تھا، لیکن سابقہ وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب نے اسمبلی سے ایک وفد بھیجا کہ ہم ایک وفد بنا کر اسمبلی جا کر سابقہ وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب کو آگاہ کیا، اور جام کمال صاحب نے ہمارے کام کے لیے ایک 4 رکنی کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی میں سابق وزیر زراعت زمرک خان اچکزئی صاحب، نصر اللہ خان زیرے صاحب اور سلیم کوسو صاحب کو کمیٹی میں شامل کیا۔ یہ کام کمیٹی نے زمرک خان اچکزئی صاحب کو سونپا۔ سابقہ وزیر زراعت زمرک خان اچکزئی صاحب نے سبزی منڈی کا دورہ کیا اور احتجاجی کیمپ، چابڑیوں اور ایکشن گراؤنڈ کا جائزہ لیا۔ متاثرہ افراد کے بڑے جلسے سے خطاب بھی کیا اور ہمیں یقین دلایا کہ سبزی منڈی کے قریب 34 ایکڑ سرکاری زمین جو کہ خالی پڑی ہے، منڈی کی توسیع کے لیے ان متاثرہ کاروباری حضرات کے لیے الاٹ کریں گے، تاکہ ان متاثرہ افراد کو کاروبار کے لیے جگہ مل جائے اور اپنا کاروبار جاری رکھ سکیں۔ معزز صحافی حضرات، سابقہ وزیر زراعت زمرک خان اچکزئی نے ہم لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ ہر دن سارے آتے ہو، آپ لوگوں کے لیے تکلیف ہے، لہٰذا آپ لوگ ایسا کریں کہ حضرت افغان سے رابطہ کریں۔ حضرت افغان سے ہم رابطہ کریں گے، کیونکہ حضرت افغان عوامی نیشنل پارٹی ANP کا نمائندہ تھا اور یونائٹڈ فروٹ کمیشن ایجنٹ کا نائب صدر بھی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں نے اس آدمی پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا۔ 4 سال تک ہم لوگوں کو رول میں رکھا، مگر رزلٹ کچھ بھی نہ نکلا، اور کہا کہ آج یہ کام ہوا ہے اور کل یہ کام ہوا ہے، یہاں تک کہ مذکورہ سرکاری زمین محکمہ QDA سے محکمہ زراعت کو منتقل ہوا ہے، لیکن QDA سے ہم لوگوں نے لیٹر نکالا، وہ QDA والا لیٹر، یہ QDA سے لیٹر نکالا کہ یہ زمین آج تک محکمہ QDA کے نام پر ہے۔ اس کے بعد وزیر زراعت زمرک اچکزئی صاحب نے ہم لوگوں نے مرکزی انجمن تاجران کے صدر عبدالرحیم کاکڑ صاحب، نائب صدر حضرت علی اچکزئی صاحب، جنرل سیکریٹری میر یاسین مینگل صاحب کے وفد میں اسمبلی میں ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں سابقہ وزیر زراعت زمرک خان اچکزئی نے ہم لوگوں کو یقین دلایا کہ میں آپ لوگوں کا کام کروں گا، آپ لوگ بے فکر ہو جائے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے کمشنر صاحب کوئٹہ ڈویژن کوئٹہ اور ڈپٹی کمشنر صاحب ضلع کوئٹہ سے ملاقات کی۔ یہ کمشنر صاحب سے جو ملاقات ہوئی، یہ کافی ہے۔ ملاقات کی اور ان متاثرین ہزارگنجی کے حوالے سے تفصیلی بات کی۔ ہمارے آڑتی مشہوران چابڑی فروشوں کے کروڑوں روپے مالیت کے مال کا نقصان ہوا اور ہم لوگوں کو بے روزگار سے فارغ کر دیا، اور آج تک ہم حکومت نے 1 روپے کا بھی مالی امداد ہم لوگوں کو فراہم نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد چیئرمین مارکیٹ سیکریٹری مارکیٹ کمیٹی، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت، چیئرمین صاحب،
سے بھی ملاقات ہوئی اور سبزی منڈی ہزار گنجی متاثرین کے حوالے سے بات چیت کی، مگر کسی نے ابھی تک ہماری بات نہیں سنی۔ پھر ہم لوگوں نے ایم پی اے نصر اللہ خان زیر صاحب سے ملاقات کی، کیونکہ وہ بھی اس 4 رکنی کمیٹی کے ممبر تھے، اور ان سے مارکیٹ کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کی۔ اور پھر 2 دن بعد نصر اللہ خان زیر صاحب نے اسمبلی فلور پر آڑتی مشہوران چابڑی فروشوں کے حوالے سے بات کی، جس کے جواب میں سابقہ وزیر زراعت زمرک خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ میں ان آڑتی اور مشہوران کا مسئلہ جلد از جلد حل کر کے اسمبلی کے فلور پر اسمبلی کے نمائندوں کو اعتماد میں لوں گا۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے سابقہ وزیر زراعت زمرک خان اچکزئی صاحب سے ملاقات ہوئی، تو اس نے ہم لوگوں کو بتایا کہ کل آپ لوگ اسمبلی آ جائے۔ ہم لوگ کل یعنی مورخہ 22/3/2021 کو اسمبلی میں ملاقات کی۔ سابقہ وزیر زراعت زمرک خان اچکزئی نے ہم لوگوں کو تاریخ دی کہ 10/4/2021 کو آپ لوگوں کی توسیع سبزی منڈی کا افتتاح ہے۔ ہم لوگ وہاں سے آئے اور مقررہ تاریخ سے 1-2 دن پہلے زمرک خان اچکزئی صاحب سے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں ترکی میں ہوں، میری واپسی 13-12 تاریخ کو ہے، پھر عید کے بعد حال احوال کریں گے۔ اس کے بعد ان سے ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ عبدالقدوس بزنجو صاحب نے جام کمال خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کی تھی۔ اس میں عبدالقدوس بزنجو صاحب نے وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب ہوئے اور وزیر زراعت تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے وزیر زراعت میر اسد بلوچ صاحب سے ملاقات کی، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس توسیع سبزی منڈی کے حوالے سے کوئی پروجیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی منٹس ہے تو مجھے درخواست دے کر آپ کے جو جائز مطالبات ہے ہم حل کریں گے۔ لیکن ہم زمرک خان اچکزئی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اسد بلوچ کے پاس جاؤ، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے بتا دو۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومت نے 4 سال میں ہم لوگوں سے جھوٹے وعدے کیے، مگر ابھی تک حکومت نے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا۔ لیکن مارکیٹ میں ایکشن گراؤنڈ پر حکومت کی طرف سے مارکیٹ فیس 1800 روپے سالانہ ہے، مگر چند مفاد پرست لوگ ایک پھاڑ پر 6 سے 7 لاکھ روپے سالانہ کرایہ قیمت میں وصول کرتے ہیں، اور چابڑی والوں کے ساتھ زبردستی کرایہ وصول کرتے ہیں۔ یہاں تک اس مفاد پرست ٹولے نے راتوں رات ایکشن گراؤنڈ جو سرکاری ہے، زمیندار کا ہے، ان لوگوں نے لیز پر حاصل کیا ہوا ہے، جو ایکٹ 1991 کے خلاف ہے، اور اس کو خریدنا یا الاٹ کرنا قانوناً جرم ہے۔ ہم چابڑی والے 1991 سے لائسنس یافتہ ہے، ٹیکس جمع کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ غیر قانونی طور پر بیٹھے ہو۔ اگر ہم لوگ غیر قانونی طور پر بیٹھے ہیں تو آپ نے ہم لوگوں کو لائسنس کیوں جاری کیا؟ لیکن یہ مفاد پرست ٹولہ خود مارکیٹ میں اپنے دکانوں کو کرائے پر دے رہے ہیں، اور یہاں پر پرچون، گوشت، کپڑے، پارکنگ، جوتے اور درزی کی دکانیں ہیں۔ یہاں تک کہ اگر لیاقت بازار میں کسی کو کوئی چیز نہ ملے تو وہ چیز سبزی منڈی ہزار گنجی میں ملے گا، اور یہ سارے غیر قانونی ہے، اور 1991 ایکٹ کی کھلا خلاف ورزی ہے۔ اس کے خلاف سخت ایکشن لے اور اس غیر قانونی لیز کو منسوخ کیا جائے۔ معزز صحافی حضرات، ہم لوگوں نے اخبار، میڈیا اور پریس کانفرنس کے ذریعے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ایسے کرپٹ عناصر جو غیر قانونی طور پر کرائے وصول کرتے ہیں، اگر مارکیٹ میں کسی بھی قسم کا ناخوشگوار واقعہ ہوا تو حکومت اور یہ کرپٹ عناصر ذمہ دار ہوں گے۔ لہٰذا ہم جناب وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم سے کیے گئے وعدے کو جلد از جلد پورا کیا جائے، ورنہ ہم لوگ مجبور ہو کر احتجاج کریں گے، اور صوبائی اسمبلی کے سامنے احتجاج کرنے کا اپنا آئینی و قانونی اور جائز حق میں محفوظ رکھتے ہیں۔ وزیر
وزیر اعلیٰ صاحب سے تو ملاقات نہیں ہوئی ہے. وزیر زمرک صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو اس نے یقین دلائی کرائی تھی. اس میں رحیم کاکڑ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھا. کئی دفعہ اسمبلی میں ہم لوگوں نے ملاقات کی اس سے. تو یہ یقین دہانی 4 سال میں ہم لوگوں کو دیا ہے. باقی کام کچھ نظر نہیں آ رہا ہے.